الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ ڈیوبرا روڈ نیو گروو میں خانقاہ فیضان مخدوم اشرف میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرس مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. کئی علماء و ائمہ کی شرکت رہی. خاص مہمان تاج الاولیاء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید جلال الدین اشرف اشرفی الجینانی دامت برکاتہم عالیہ رہے. باضابطہ تقریب سعید کا آغاز قاری شیخ یوسف دامت برکاتہم عالیہ کی رقت انگیز آواز میں کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال حتى إذا جاءت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها
وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. اس تقریب کے روح رواں امام اختر عزیر دامت برکاتہ مالیہ نے اس خانقاہ فیضان مقدوم پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر انشاءاللہ جیسا کہ نام ہی سے منسوب ہے فیضان مقدوم جاری رہے گا جس سے اہل ایمان اپنی تشنگی بجھاتے رہیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ خانقاہ اشرفیہ صرف علاج آصب زدہ کو راحت دلانے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے خدمت خلق کی مثال قائم کی جائے گی اور خدمت خلق ہی اولیاء اللہ کی اصل پہچان ہے. آپ نے تمام لوگوں سے اس معاملے میں تعاون کرنے کی خواہش ظاہر کی. Chaque fois qu'une message fin descend de forme livre ou bien pégham, soit risalat, alhamdulillah, chaque ummat inge support rahmat. Mais sa ummat کی امت محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو نور سو پاغ المبارک کفن غاب لو لکیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو خوش نصیب سا امت لا کی زوجی کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کم نور ان وند فوم لیف پسا امت لا کباب غاب سالو سو لکیا e pena aucun doute là-dedans que de meilleures paroles de la terre ces paroles Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la cosa en termes de ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam personne qui juda avec nous Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pas dit ce ذات ایک سو صفات تلے دے لے کنیکٹے avec Allah subhanahu wa ta'ala depuis da kalam ilahi Allah tabarak wa ta'ala sa gravement qui nous ena le nous qalb qui li farz pour un jimoun fait un premier pas pour un musulman qui nous lie la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour guetter les ben alphabet, les ben paroles, mais les chartes pour un djimoun pose premier pas conscience au iman visible zahiri comme on nous dit. La cause Allah tabarak wa ta'ala le trône Allah subhanahu wa ta'ala première quelque chose qui fait graver asma Allah tabarak wa ta'ala parole Allah mais Allah pas grave so parole tout seul in joro parole Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensemble pour faire son ummat connaître depuis Qayamat que est ummati Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam blier tout pas blier ça non la jamais pour ça même zat ek sifat Allah subhanahu wa ta'ala ek Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam quand nous fait louange Allah ek sur Rasul ensemble kalam Allah tabarak wa ta'ala fin gunjo dans nos qalb aussi et dans nos cerveaux aussi dans nos oreilles aussi vin inshallah ta'ala ensemble nous gungunao nate Rasul sallallahu alayhi wa sallam mon a le plaisir pour appeler Muntasir et groupe pour y nate Rasul نور آ گیا
حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بتتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بتتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تورا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تورا نور کا، نور کی سیگار ہے کیا اس میں تورا نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بھر کر قصیدہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔
ناظرین اس وقت آپ نیو گروو کے خانقاہ فیضان مخدوم اشرفیہ کی جانب سے منعقدہ عرس مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اس مجلس سعید کے پہلے مقرر امام معظم نذیر علی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے رکھی کہ انسان جب کسی ملک یا کسی جگہ کے لیے سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں مسافر ہیں اور لہٰذا آخرت ہماری منزل مقصود۔ ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاریاں کریں۔ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ پیش خدمت ہے یہ ایمان افروز بیان۔ L'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin crée ou fin crée moi. Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit moi pas fin créer djinn, moi pas fin créer insan excepté pour faire ibadat Allah. Fait dire Allah fin créer djinn, fin créer humain, fin créer insan ou insan, moi aussi moi insan, Allah fin créer ou Allah fin créer moi. Qui nous besoin faire pour faire ibadat Allah. Normalement, ibadat nous prend de plusieurs façons, de plusieurs aspects. Pour dire moi, pour dire où namaz ibadat, les gens oui namaz ibadat ça. Tilawat al-Quran, ça aussi ibadat ça. Mais pour dire nous un autre aspect de ibadat qui bien tigé du monde réfléchit sur cet aspect là. Et quand nous payons dans cet aspect-là, dans la vie, nous payons dans ça qui chose là concernant l'ibadat, nous pas pensons ça qui chose là, nous pas réaliser ça qui chose là. À cause de ça, nous pas intéressés en namaz aussi. Si aujourd'hui nous namazis, demain nous payons namazis, pas de problème ça. Nous un fajr din qaza pour nous, c'est not a problem, n'est pas un problème pour nous ça. Nous pas motivés dans nous-mêmes qui faire, parce que beaucoup de PFM nous disent ça systématiquement la façon que nous fait ibadat. Mais raison qui nous fait ibadat, c'est qu'Allah peut dire dans l'ayat Coran là, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, excepté pour faire ibadat Allah. Vous connaissez qui veut dire un ibadat qui vous peut faire pour Allah, qui constamment ou prosterne lillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sajda qui vous fait dans namaz, sa prosternation qui vous fait dans namaz, qui est namaz faraz, qui est sunnah, qui est wajib, qui est nafil. Ça, un sajda temporaire, ça, quand on dit Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, c'est symboliquement un témoin ou iman envers Allah, qui croit dans Allah et vous prosternez lillah juste et juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, symboliquement, c'est qu'on fait quand on lit Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la dans le sajda. Ça, on fait une symbolise qui toute langue la journée, toute langue 24 temps, moi pas pour dar shirk, moi pas pour dar kufr, et moi pour soumettre complètement dans l'ordre Allah, dans le commandement Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même qui vous témoigne dans le namaz, dans l'ibadat. Mais constamment qu'on peut vivre dans la vie, quand on fait un namaz, quand on fait un ibadat, on vient d'un état comme ça, qui ou l'équipe même dans l'ibadat Allah. Ça l'équipe la même quand il constamment il soumet dans l'ibadat Allah, une circonstance venue ou en colère, mais on maîtrise sa colère là, lillah. Et ça appelle ibadat, ça veut dire on peut jouir ou iman ou la foi vis-à-vis Allah. Ça, une partie préparation Ramadan. Ça. Deuxième aspect, une occasion permet ou qu'à faire malhonnête, ou capable coquin, ou capable cause mentir, ou capable faire ribat. Seulement, vous dire non, Allah subhanahu wa ta'ala, peut guette-moi, Allah subhanahu wa ta'ala, peut observer mon bonne action, alors ou soumettre ou dans l'ordre Allah, comme si vous pouvez vivre la vie avec supervision Allah, dans regard Allah, dans rahmat Allah, alors ça appelle ça qui vraiment ou peut soumettre ou dans la loi Allah, dans le commandement Allah, ça appelle constamment, chaque minute, chaque seconde, chaque instance, ou dans ibadat Allah. La cause ça qui finit dire ou comme ça, qui chaque sunnah qui vous respectez, qui vient depuis la vie prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chaque sunnah li ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, parce que chaque action, chaque initiative, chaque activité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li reconnu comme ibadat Allah. Qui fait? Parce que Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque 24 heures de la vie, chaque minute, chaque seconde de la vie, tu reconnu comme ibadat Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça, ibadat Allah, ça même qui Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin nous, quand on fait ibadat Allah, comment bien faire? Comment faire ibadat Allah? De manière causer ibadat Allah. Qui philosophie, qui idéologie, qui pensée ou amène dans la vie ou gagne et ça que tu peux dire ou ça? Qui affaires qui amène dans la vie comme ça? Un seul concept ça. Un seul qui chose que vous êtes sincère là-dedans qui vous amène ça dans la vie ou réussir, alhamdulillah, ou sakrat aussi pour venir facile, ou qabar aussi pour venir facile, ou ben séjour d'akabar ou ska ou akhira, chaque étape de akhira pour venir facile. Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire une petite chose qui nous capable d'atteindre dans la vie qui s'appelle ihsan. Ihsan c'est quoi dans nos ibadat qui nous fait dire tout ibadat que vous pouvez faire. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Faire ibadat Allah comme si vous pouvez trouver Allah. Comme si à ce terme, on prend un petit peu de temps là, comment nous trouver Allah? Je montre une guidance ou pratiquer la case. Ou comprend 99 attributs d'Allah, 99 noms Allah. Trouve Allah dans ce ban attribut. Expliquez comment. Si je peux manger, je trouve Allah les raziq. Je trouve Allah peut faire manger. Si je peux manger par l'ordre d'Allah, je trouve une action manger même comme quelque chose là. Moi je trouve Allah il met la force dans mon lame. Allah les grands Allahu Akbar. Allah les grands il donne moi la force. Je trouve Allah peut faire manger. Quand ça mange là dans mon bouche, je peux capable marcher. Je peux trouver Allah subhanahu wa ta'ala peut donner moi sa courage là pour me capable manger. Quand on a goût dans mon bouche, je trouve Allah sa beauté. Je trouve Allah sa barakat envers moi. Je trouve Allah sa raham, sa pitié envers moi. Que mon Rab peut faire moi gagner un goût là dans mon bouche et la santé avec sa manger là, l'énergie qui me peut gagner. On trouve Allah dans la vie, la respiration. Allahu, quand on peut dire Allahu, c'est quand on peut inhaler, Allah peut faire inhaler, Allah peut permettre de vivre, là où on peut vivre. Allah peut permettre de marcher, là où on peut marcher. Les là sa ibadat là, les vient comme si vous pouvez trouver Allah dans la vie, les là sa test qui gagne là, sa plaisir qui gagne, sa jouissance qui gagne là, sa moment qui vous traversez dans une namaz, dans une interaction, dans une communication avec Allah. Dans la drogue ou pas pour gagner, dans le synthétique ou pas pour gagner, dans le film ou pas pour gagner, dans aucune addiction, peine, jouissance, comment nous dire, excepté ce qui est là quand on gagne un moment, 1 minute ou 1 drop of connection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça 1 minute, 1 drop, ça petite connexion qui est là. Si on gagne avec le cœur avec Allah, ou pour redire encore dans le sajda, ou pour redire encore dans le namaz. Mais hadith n'est pas fini la même. Si nous ne pouvons pas comprendre ce que je explique là, nous ne pouvons pas capable de trouver Allah dans la vie, fa in lam takun tara, si nous ne pouvons pas capable de trouver au Rab, ou même mettre une lutte estase. Fa in lam takun tara, comme si nous ne pouvons pas trouver Allah, imaginez, fa innahu yara qui Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver où Allah peut superviser ou action. Rassier ou qui comme Rab peut connaître qui me peut faire, ça même suffit pour moi. Wa kafa billahi shahida, Allah il suffit pour moi. Tout ce que je m'explique là, côté du poèdou, ça même barakat, ce que les prophètes indiens dans la chab ça. Namaz, c'est qu'on fait 60 ans, 70 ans, 100 années, on connaît tout ça là, accumulé, il donne nous un seul stage dans la vie. Un seul point important dans la vie, qui c'est qui dans Surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner qui ka ruh l'invin là, ruh intas dans la gauze. C'est qui Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans hadith, hatta ma lam yugharghir. Ça veut dire que ruh commence bloqué dans bronze là, entre l'estomac là, ruh in bloqué contre ça la gauze là. Dans ce moment là, si on connaît au Rab, on connaît mon Rab, c'est Rabbi Allah. Vous finissez une relation intense, une relation forte. C'est que vous namaz fin de nous comme l'énergie, comme connexion. On trouve Allah dans l'action quand on marche, on trouve Allah sur la force. C'est que vous mangez, on trouve Allah. On réalise Allah sur l'existence dans la vie. On reconnaît que mon Rab avec moi, mon Rab fin cause avec moi, mon Rab fin grandit moi. C'est que Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, alhamdulillah, quand dans un moment là, quand on bloqué, quand ça la cause là, ça l'est là, si on connaît au Rab, et on répond positif sur la loi Allah. Allah répond où ça l'est là,
alhamdulillah, ou une invitation depuis Allah. Ou une invitation depuis Allah. Et Allah qui les fait, il enlève pardon, lui montrer où place de Jannat, lui montrer où sa paradis là. Et il dit comme ça, Allah dit dans le dernier verset du surah Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala, dernier verset du surah Fajr, wal Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ô âme qui fait gain tranquillité. Pas de tranquillité au moment sacré, mais toute la vie, vous faites une vie, vous faites une soumettre, vous maîtrisez, on contrôle sa nafs là. Mon Dieu, sur la Hashr, là, parce que dans mon idée, il y a des amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. On paye sa nafs là, on contrôle sa nafs là, on trangle sa nafs là. Pour que ça là, lillah. Les mots ne pas trouver. Dans Facebook, pas fin montrer combien on sacrifie pour Rab. Facebook pas montrer les mots pas guetter combien on fin sacrifier pour qui ou prépare ou lever pour faire sa fajr pour garder le rosa du Ramadan, combien de sacrifices on fait pour Allah. Les mots ne pas trouver, mais au Rab quand ils fin trouver, au Rab fin reconnaître, ils fin préserver, ils fin garder ban cadeau pour. Et ça cadeau là on connaît côté li quand roule une bloqué une tasse dans la gauche, c'est une pour sortir. Allah dit aux âmes qui font gain tranquillité, Allah donne aux âmes, donne aux ruh tranquillité. Et qui plie tranquillité, qui est au Rab invite ou une invitation depuis Allah. Allah dit irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Vin vers ton Rab dans un état, dans une position qui te satisfait, qui te d'accord. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Et montrer où place de Jannat, montrer où place de paradis. Après, il dit au vin parmi les serviteurs Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. C'est ça préparation du Ramadan. Prépare où intérieur à tel point. Tout un obstacle qui n'arrive la haine qui n'a pas mauvais qui n'a qui ont pesou joindre Allah, qui ont pesou connecté avec Allah, qu'il y a un problème mental, sentimental, dans n'importe qui aspect. Qui ou senti ou gêné ou senti ou loin avec Allah, retire ça dans la vie, viens vers au Rab sain et sauf, viens vers au Rab avec piété de l'intention, viens vers Allah d'une façon pour faire Allah content, juste avec sa niette là, demain comme on intégral, Allah peut pardonne-moi et Allah peut invite-moi vers ce paradis, chers frères et sœurs en islam, c'est la même meilleure façon que Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous, prépare-vous pour retourner vers Allah dans un état qui aura satisfait avec vous, qui aura pardonne vous et aura une réserve, un joli cadeau pour vous. Ça même c'est l'objectif de la vie. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کا جو دو کرم ہے شغبت تیرا وہاں کا جو دو کرم ہے شغبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہون کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی آقا دیکھیں کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ارے ان کی آقا دیکھیں کیا ہے کہ یہ اتنا جانے اور وہ شش کے راگی یہ زمین کا کرا ہر ان کے آقا دیکھیں کیا ہے کہ یہ اتنا جانے خسربا پہ اڑتا ہے پریرا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہو ان جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہو ان جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے خسربا پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسربا پہ اڑتا ہے پریرا تیرا سرور دی کے مسل پہ خدا جانتا ہے سرور دی پہ مسلح پہ خدا جانتا ہے مرتضی مولا علی مرتضی پیچھے غصے دیکھ کھڑا سجتا ہے مکھ چند بر شاشانی مکھ چند لات نورانی گل زلفت اکھ مستانی مقبول اکھ مر بر بریا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا تیرا بدی مشانا کا جس شان تو شانا سب بریا دربارہ ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں
کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم بہترین امت ہو تم بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور برے کاموں سے باز آنے کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت ہی اہم ہے انسان اگر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے آیت کریمہ کے مطابق اپنی زندگی فالو کرتا ہے تو وہ صحیح اور سالم انسان ہوتا ہے وہ صراط مستقیم والا انسان ہوتا ہے اور اگر قرآن پاک کی آیتوں سے بھٹک کر کے دوسری طرف راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ صحیح اور سالم زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے جلد سے میں اپنی جگہ حاصل کروں گا آج کے اس پرفتن دور میں ایک انجینئر ہے گاڑی بناتا ہے گاڑی بنانے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اور آپ کو دیتا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک بک دیتا ہے گاڑی بنانے سے پہلے وہ اپنے ذہن و فکر میں یہ چیزیں بسا لیتا ہے کہ انسان کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے یہ چیزیں دینی ہے تاکہ اس کے مطابق اس گائیڈ کے مطابق وہ اپنی زندگی جو گاڑی کی ہے وہ آگے کرے
اگر بندہ مومن اس گائیڈ کے مطابق اپنی گاڑی کو چلاتا ہے تو اس کی گاڑی صحیح و سالم چلتی ہے، ٹھیک چلتی ہے، ورنہ ایکسیڈنٹل کیس ڈیلی ملتے ہیں. ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے، اس کی گاڑی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر انسان کو پیدا کیا اور مذہب اسلام میں پیدا کیا. قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. قرآن پاک کو ایک ایسا گائیڈ دیا، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کو دیا. انسان اگر حلال رزق نہ تلاش کرے، انسان اگر صراط مستقیم نہ تلاش کرے، انسان اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہ اپنائے، اولیاء کاملین کو نہ اپنائے اور علماء ربانین کو نہ اپنائے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے بندہ مومن آج یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، صبح ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے. صبح اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شام بھی اللہ دیتا ہے. صبح میں جو معاملہ ہو اس کا مواخذہ، اس کا محاسبہ ہم رات میں ضرور کریں، غور و فکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. توبہ و استغفار کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی. اس سے بندہ مومن کامل و اکمل ہوگا. اور یہیں تک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی طبیعت کو میری شریعت کے مطابق نہ چلائے. اس لیے آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، علماء ربانین سے رابطہ جوڑیں، مدارس اسلامیہ کا رخ کریں، دینی تعلیم کا وجود لائیں اور دینی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ المولا دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ. عقیدت و محبت کے ساتھ منائے گئے فیضان مخدوم نام سے منسوب اس پروگرام کے مہمان خاص تاج الاولیاء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید جلال الدین اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر بیان فرمایا جس میں رب کائنات فرما رہا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. سماعت کیجیے یہ عالمانہ اور صوفیانہ بیان. برکیف میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو. وہ خلاق عالم جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی، 18,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا، لیکن کسی کو وہ موقع نہیں دیا جو انسان کو اللہ نے دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن ان تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نہ مواخذہ کرے گا نہ محاسبہ کرے گا، مگر اللہ نے 2 مخلوق ایسی پیدا فرمائی کہ جس سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب جن و انس میں بھی انسان کو اللہ نے ممیز و ممتاز فرمایا، کیونکہ تخلیق جن سے پہلے اللہ نے کسی مخلوق سے یہ نہیں فرمایا کہ میں جن پیدا کرنے جا رہا ہوں. لیکن انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں کو بھی اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ وہ اتراتے تھے اپنے علم پر، ناز کرتے تھے اپنے علم پر. تو اللہ کی بارگاہ میں بول پڑے اتجلو، اے اللہ ایسا کیوں کرے گا، فیہا من یفسد و یسفک الدماء،
وہ تو آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو اپنے علم سے حصار کر دیا، یہ فرما کر کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیوں تم بشر دیکھ رہے ہو اور میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، غرض کہ اس انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج عطا فرمایا، احسن صورت پر پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تحقیق کہ ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا. پھر اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تحقیق کہ بنی آدم کو ہم نے مکرم کر دیا، مگر یہ تحفہ، یہ عزت، یہ سرفرازی جو اللہ نے ہمیں آپ کو دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ لوٹ کر اسی پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے جہاں سے ہمیں یہ عزت ملی. تو ہر انسان پھر عزت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، وہی انسان عزت کے ساتھ پہنچے گا جو متقی ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مکرم ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہماری خطاؤں پہ اس رب العالمین نے ہمیں توبہ کا موقع دیا. ہمارے ساتھ جن کو بھی اللہ نے عبادت پہ معمور کیا تھا، جنوں کے سردار نے عبادت اتنی کی کہ آسمانوں میں چلا گیا عبادت کی بنیاد پہ، فرشتوں کا معلم بن گیا، لیکن ایک خطا اس انسان نے کی تھی، اس جن نے کی تھی، صرف آدم کو سجدہ کرنے سے رک گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے مردود کر دیا. اس کے لیے اللہ نے کسی ہادی اور مرسل کو نہیں رکھا، لیکن اپنی عظمت رفتہ پر قربان جاؤ اور اپنی عظمت رفتہ کو پہچانو کہ انسان خطا پہ خطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے مرسلین کو بھیجتا ہے، ہادیین کو بھیجتا ہے. عزیزو، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن فرمایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کا کیا درجہ ہے، مومن کا کیا مقام ہے. کاش کہ مومنین اپنے اس درجے اور مقام کو سمجھ لیتے تو آج یہ ذلت و رسوائی کی زندگی انسان نہیں جیتا. آپ خیال کیجئے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مسجد نبی تعمیر فرمائی، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا، یہود و نصارہ کو حسد پیدا ہوئی، اور اسی حسد کی بنیاد پہ کسی یہودی نے یہ کہہ دیا کہ قوم بنی اسرائیل میں تو ایسے ایسے عابدین گزرے ہیں کہ جو ہزار مہینے عبادت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ کاش کہ میری امت بھی ایسی عابد ہوتی، کاش کہ میری امت بھی اتنی عبادت کرنے والی ہوتی. اب ذرا سوچئے، قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے لمبی عمریں دی، کوئی 250 سال، کوئی 300 سال، کوئی 500 سال، لیکن امت محمدیہ کی عمر تو بہت کم ہے. بس ایسے سمجھ لو کہ 40 سال سے دوا شروع ہوتی ہے، 50 سال میں ایکس رے ہوتا ہے، 60 سال میں وصیت ہوتی ہے، 70 سال میں انا للہ و انا الیہ راجعون. 100 سال جینا بہت محال ہے. اور اگر 1000 مہینے کو جوڑا جائے تو 83 سال ہوتے ہیں. کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال ہوتے ہیں.
اور عام طور سے 83 سال سے پہلے امت رسول رخصت ہو جاتی ہے، دار فانی سے رحلت کر جاتی ہے، تو یہ 1000 مہینے عبادت کیسے کرے گی؟ میرے نبی کے دل میں خیال پیدا ہوا، ویسی کو سوچئے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے دل میں، اگر رات بھی میں نے عرض کیا تھا، اس وقت بھی یہ بات آ گئی کہ نبی کے دل میں خیال آ جائے تو اللہ اس خیال کو خام نہیں فرماتا، اسے پورا فرما دیتا ہے۔ نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل جاؤ سورہ قدر لے کر، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے نا، اور اسی رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، ہمیں آپ کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، خدا کرے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات مل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ قدر نازل فرمائی۔ اب سورہ قدر میں جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس آیت کریمہ کے نزول کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کے دل میں تو خیال یہ پیدا ہوا تھا کہ کاش کہ میری امت 1000 مہینے عبادت کرنے والی ہوتی، اس کی کیا ضرورت؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے حبیب کبریا کے دل کو ملول جب پایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو آپ پر نازل فرمایا۔ یہ اس لیے تاکہ میرے حبیب کا جو دل ملول ہے وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ مگر جب اظہار رضا نہ ہوئی تو رب فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے رسول کے دیکھنے کا عالم تو دیکھو کہ اللہ استجاب سے فرما رہا ہے، آپ نے نہیں دیکھا لیلۃ القدر کی برکات کو؟ پھر بھی رسول پاک نے اظہار رضا نہ فرمایا تو اب رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر بھی میرے نبی نے اظہار رضا نہ فرمایا۔ تو سنو، اپنی عظمتوں کو پہچانو مسلمانوں، کہ حضرت جبریل امین صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں، آدم سے لے کے رسول اللہ تک صرف نبی کے پاس آتے ہیں، کسی غیر نبی کے تاریخ ہے کسی غیر نبی کے پاس کبھی نہیں گئے۔ تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے تو ذرا خیال کرو کہ وہ جبریل جو صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو نہیں بھیجا، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھی بھیجا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ اجا صرف آتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی سن لو، جب تشریف لاتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے سارے امور کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ امت محمدیہ کے لیے صبح تک سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنی عظمتوں کو سمجھو کہ ایک نفل کی نماز کے لیے اگر قیام اللیل آپ کر لو تو اللہ سارے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، 1000 مہینے عبادت کرنے والے عابد کے پاس نہیں بھیجا، لیکن ایک رات مسلمان اگر عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جو انہوں نے کہا تھا فیہا من یفسد ویسفک الدماء، وہ آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ اللہ نے نہ آدم کی امت کو، نہ شیس کی امت کو، نہ نوح کی امت کو، نہ یونس کی امت کو، نہ یوسف کی امت کو، نہ ابراہیم کی امت کو، نہ اسماعیل کی امت کو، کسی کی امت کے اعمال، نیک اعمال پہ بھی کسی فرشتے کو نہیں بھیجا۔ لیکن تمہاری ایک رات کی وہ عبادت جو قیام اللیل کی ہے،
جب تم کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو تم نے جس کے لیے کہا تھا یہ جھگڑے کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، ارے جا کے دیکھو یہ خیر امت ہے، میرے حبیب کے امتی ہیں جو میری بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزو اپنی عظمتوں کو پہچانو۔ عزیزو اللہ نے تمہیں بہت موقع دیا ہے، بہت موقع دیا ہے، اس موقع کو گنوانا یہ نادانی ہے۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو اور توبہ نصوحا کر لو۔ اسی دنیا میں ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، ایصال ثواب ہمیشہ کا نہیں ہوتا، ایصال ثواب وقتی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایصال ثواب وقتی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا ایصال ثواب اپنی ذات کے لیے آپ خود کر سکتے ہو اگر توبہ کر کے توبہ نصوحا کر لو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی عظمتیں کیا ہیں۔ یہ کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیا نام ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ عبد الوہاب بھائی بتائیے آپ۔ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ، کرامن الگ الگ نہیں، دونوں کا ایک ہی نام ہے، ایک نیکی لکھتا ہے دوسرا بدی لکھتا ہے۔ لیکن ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے تو یہ فرشتہ لکھتا ہے، اور جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ فرشتہ لکھتا ہے، ٹھیک؟ اس کو کیا غرض ہے کہ وہ آپ کی سفارش کرے؟ لیکن تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، خدا نخواستہ اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو یہ فرشتہ اس فرشتے سے کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ عزیزو اپنی کاش کہ ہم مسلمان اپنی عظمتوں کو سمجھ لیتے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا ایصال ثواب کرے نہ کرے، لیکن تم نے کلمہ پڑھا ہے تو سنو، یہ کرامن کاتبین اترتے ہیں جب ہمارے کندھوں سے تو یہ اپنے مقام پہ جانا چاہتے ہیں، ان کا مقام آسمانوں میں ہے۔ تو جیسے آپ یہاں تشریف لائے، اب جہاں جہاں آپ کا گھر ہوگا، جب یہاں کا کام ختم ہوگا اپنے اپنے گھر جائیں گے، تو فرشتوں کا بھی مقام کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارے اعمال یہ لکھ چکے ہوتے ہیں، ہمیں موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ ہمارا کام ختم ہے، کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو آسمانوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، بندہ مومن کی قبر پر جانے کا حکم دیتا ہے کہ اے بندہ مومن، اے فرشتوں اس بندہ مومن کی قبر پہ جاؤ، ایک سراہنے کھڑے رہنا، ایک پیتانے کھڑے رہنا، اور صبح قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ تو عزیزو تمہاری نسبت رسول اللہ سے تو فرشتے بھی مہربان، اللہ بھی مہربان، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس رب العالمین کو یاد نہیں رکھا ہے۔ اپنے رب کو یاد کرو، لوٹ آؤ اور توبہ نصوحا کر لو، شریعت کے مطابق زندگی جینا پسند کر لو۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ نے آپ میں بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ میں آپ کو ایک بس بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو پوری زندگی عبادت کرنے والا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بخش دیا جائے۔ پوری زندگی عبادت کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ بخش دیا جائے یا اسے مرتبہ ولایت دے دیا جائے، لیکن ایک برا انسان جس نے ظلم کیا، ستم کیا، خطائیں کی، جرم کیا، گناہ کیا، لیکن جب وہ لوٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف اور پشیمان ہو کر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگتا ہے، تو جانتے ہو اللہ اس پر کیسا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے سینے سے ایک قطرہ انفعال جو تمہارے سینے کو چیرتا ہوا کھچ کھچ کر، تمہارے گلے کو رونتا ہوا کھچ کھچ کر تمہاری پلکوں کے پپوٹوں پہ سجتا ہے، ابھی وہ ڈھلک بھی نہیں پاتا کہ اس سے پہلے اللہ تمہارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور صرف یہی نہیں کہ تم بخشے جاتے ہو، اللہ تم پہ پھر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ فرشتے جاؤ اور جا کر اس کے ان آنسوؤں کو جو استغفار کے آنسو ہیں اسے نور کے پیالے میں جمع کر لو. تو یہ فرشتہ نور کے پیالے میں مغفور شدہ بندوں کے آنسوؤں کو جمع کرتا ہے. کل روز محشر شافع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالی حضور کے صدقے. لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی کہ زندگی میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھیں گے تو افسردہ ہو جائیں گے، نظریں حضور کی جھک جائیں گی. فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افسردہ چہرے کو جو دیکھیں گے تو رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے آپ کو کبھی اتنا شادہ فرح نہ پایا دنیا میں جتنا ہم محشر میں پاتے ہیں. یہ اچانک ہو کیا گیا کہ آپ کا چہرہ مزمحل ہو گیا؟ اللہ کے رسول حیا والے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اور جھکا لیں گے. فرشتے دل کی کیفیت کو محسوس کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ان گنہگار بندوں کی سفارش ہم اللہ کی بارگاہ میں کریں. حضور خاموش ہوں گے. اللہ کے رسول کسی کا احسان نہیں لیتے. فرشتے اس خاموشی کو گویائی تسلیم کر کے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرش کے پائے کو تھام کر کے ندا کریں گے، اے اللہ اپنی نظر رحمت ہماری طرف ملتفت فرما. ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے فرشتوں بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا تھا، تیرے بندوں کے پاس ہم گئے تھے، ان بندوں کے پاس گئے تھے جنہوں نے گناہ بڑے کیے تھے، خطائیں بہت کی تھیں، لیکن اپنی زندگی میں پشیماں ہو گئے تھے، اپنی برائیوں اپنی خطاؤں سے شرمندہ ہو گئے تھے، تجھ سے ڈر گئے تھے اور تیری بارگاہ میں تنہائیوں میں اٹھ کر روتے تھے. اے اللہ ان کے آنسوؤں کو تو نے نور کے پیالے میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا. اے اللہ ہم نے نور کے پیالے میں ان کے آنسوؤں کو جمع کیے ہیں. اے اللہ آج انہی مغفور شدہ بندوں کے آنسوؤں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. پروردگار عالم جسے تو سزا دے رہا ہے یہ انہی مغفور شدہ بندوں کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں. اے پروردگارہ ان مغفور شدہ بندوں کے آنسوؤں کے وسیلے اے اللہ ان گنہگار بندوں کو معاف فرما دے. تو رحمت حق بہانہ می جوید ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے عذاب جہنم کی زنجیریں کاٹ دو. میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کے استغفار کا آنسو میری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیا جائے اور میں اسے مسترد کر دوں. نہیں نہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں نے ان تمام گنہگار بندوں کو معاف فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو، مرنا ہمیں تمہیں سب کو ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ آج کی اس مقدس محفل میں آؤ ہم سب مل کر کے استغفار کر لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہاں کب کیا ہو جائے. اس سے پہلے کہ موت آئے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. تو اگر آپ کے دل میں کچھ خیال بنتا ہے تو بہت اچھا ہے کہ اپنے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے ناف پہ، جیسے نماز میں باندھتے ہیں، اور ماں بہن بیٹیاں سینے پہ ہاتھ باندھ لیں جیسے نماز میں باندھتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور تصور کیجئے کہ میں نے زندگی میں کیا بھول کی، کیا خطا کی. اپنے رب کو یاد کیجئے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنے بڑھاپے کو دیکھیے. اگر کوئی بھول، خطا، گناہ نظر آ جائے تو اسے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مختصر سا وقت ہمیں آپ کو ملا جس میں ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ تو دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو ذاکر بنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دوسرے استغفار کے عادی بنو، استغفار کے عادی بنو۔ اگر 24 گھنٹے میں ہر وقت نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 2-5 منٹ آپ محاسبے کا رکھو۔ ابھی میں نے آپ کو یہ وقت دیا جس میں آپ نے اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھا، کچھ ضرور نظر آیا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر روزانہ آپ عادی بن جائیے کہ آج کے 24 گھنٹے میں نے کیا خطا کی، کیا جرم کیا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو صبح سے شام تک کی جانے انجانے خطائیں یاد آ جائیں گی، اور جیسے ہی یاد آ جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ انسان فرشتہ ہو نہیں سکتا، زندگی کی آخری سانس تک ہم سے آپ سے جانے انجانے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ہم کو یہ استغفار کا موقع دیا ہے، اس کو رائے گاں جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو استغفار کے عادی بنیے، انشاءاللہ تعالی موت اچھی ہوگی، توبہ نصوحہ پہ موت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ماں باپ بہت اچھے تھے، اپنی اولاد کو اچھی پرورش دی، حقوق اللہ حقوق العباد میں کبھی ان سے جانے انجانے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ تو توبہ کرنے میں ان کو مزہ نہیں آتا تھا کہ کیا کون سی خطا کون سا جرم میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں، مجھ سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہوئی، کوئی جرم ہی نہیں ہوا۔ تو ان کو وہ کیفیت وہ ان کو نہیں معلوم ہوتی تھی، بڑے بے چین رہتے تھے۔ ایک دن اسی فکر میں تھے کہ خدا کو کیسے راضی کروں، میں نے تو زندگی میں کوئی خطا کی ہی نہیں ہے۔ اور دوپہر کا وقت تھا، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، نیم کا پیڑ تھا، نیم کے پیڑ سے ایک تنکا گرا۔ تنکا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہیں جسے خلال کر لیتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں؟ پونش، جس میں پتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سوکھ جاتا ہے تو گر جاتا ہے۔ وہ تنکا سوکھا ہوا گر گیا، اس کو وہ بزرگ نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جب انسان بہت افسوس میں ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، تو وہ کچھ حرکتیں ضرور کرتا ہے۔ لکڑی مل جائے گی تو زمین کو کھرے دے گا، لکڑی مل جائے گی تو ایسے ایسے اس کو گھمائے گا۔ تو وہ بزرگ نے تنکا لیا اور اس کے کونے کو پکڑ کر ایسے گھمانا شروع کیا۔ اب اس میں نوک ہوتی ہے، وہ نوک جب چبھتی ہے تو مزہ بھی آتا ہے۔ تو وہ فکر میں تھے ہی، اس کو ایسے گھماتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گیا۔ اب جب ٹوٹا تو وہ ان کا خیال بھی ٹوٹا، دیکھا ارے یہ تو میں نے بڑی خطا کر ڈالی، کیونکہ وہ تنکا ان کا تو تھا نہیں، اس کے وہ مالک نہیں تھے۔ زمین پہ پڑی ہوئی چیز کسی کی ہے تو وہ لقطہ ہے، اور لقطے کو اٹھانا درست نہیں، اگر آپ نے اٹھا لیا تو مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک نہ ملے تو 3 دن تک اعلان کیجئے، نہ ملے تو بیت المال میں ڈال دیجئے، بڑا مسئلہ ہے لقطے کا۔ تو اب بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ تو میں نے بڑی خطا کر دی، کسی غیر کی چیز کو اٹھا لیا میں نے، اور صرف اٹھایا نہیں، میں نے توڑ بھی دیا، اللہ کے وہاں کیا جواب دوں گا۔ یہ خیال جو پیدا ہوا نا تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے، کئی دن تک اسی حالت میں پڑے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے حضرت خضر کو مزدہ جافیزہ کے ساتھ بھیجا کہ خضر جاؤ میرے اس بندے کو مبارکباد کہہ دو، اور یہ کہہ دو کہ اللہ نے اسے مقام ابدالیت عطا کر دیا ہے۔ توبہ وہ ہے، توبہ نصوحہ وہ ہے کہ انسان اگر کر لے تو اللہ اسے رتبے عطا فرماتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم
ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے، ہمارے گزرے ہوئوں کی بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ناظرین، دیوبغا روڈ نیو گروو کے خانقاہ فیضان مخدوم اشرف میں تجھ کو احتشام اور عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرس مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک نور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر کے دن کام آنا، نار دوزخ سے بچانا، روضہ رضوان دکھانا، ساگر کوثر پلانا، اشرفی شیدا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين آمين آمين۔ الفاتحة۔ یا رب العالمین، جو نظر و نیاز ذکر و اذکار محفل پاک منعقد کی گئی، رب کائنات تو اسے قبول و مقبول فرما، اس کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، صاحب ابرار و خیار، سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک کو پہنچا، ان کے صدق و طفیل جملہ انبیاء، مرسلین، ملائکہ مقربین، ازواج مطہرات، اصحاب کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، شہداء صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح طیبات کو پہنچا، خصوصاً آقانا مولانا ملجانا مامانا جدنا غوث العظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، شیخنا شیخ شہاب الدین سہروردی بہاؤالدین نقشبند،
صدید الدین حذیفۃ المرشی، ابو عبدال چشتی، مودود چشتی، شریف زندنی، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ خواجگاں، سلطان الہند عطائے رسول، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جملہ مشائخین چشت اہل بہشت، بالخصوص حضرت مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی، حاجی الحرمین جدی عبدالرزاق نولین، جملہ مشائخین خانوادہ شرفیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چہاردہ خانوادہ من ابتداء الى یومنا ما خلفہ، مریدین، معتقدین، مومنین، مومنات کے ارواح ثواب پہنچا۔ بالخصوص ملک ماریشس کے وہ تمام اولیاء، ابدال، اقطاب، اغواس، نجبہ، نقبہ، بدنہ، اخیار جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے مولا، تو ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا۔ یا اللہ ان تمام محبوبان خدا کے صدقے طفیل، وہ تمام علماء، حفاظ، قراء، خطبہ جنہوں نے اس ملک میں دین کی خدمتیں کی اور دار فانی سے رحلت کر چکے مولا، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ان تمام علماء، اولیاء کے طفیل، بانی محفل و حاضرین محفل، اور اس ملک کے وہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے عزیز و اقارب، والدین، اساتذہ، مشائخ، جس ذکور و ناس جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے مولا، ان سب کی مغفرت فرمانا۔ آج کی اس بزم میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی، ان سب کے عزیز و اقارب، والدین، اساتذہ، مشائخ جو بھی گزر چکے مولا، ان سب کی مغفرت فرمانا۔ یا اللہ آنے والی نسلوں کو نیک صالح پیدا فرمانا، جو زندگی جی رہے ہیں انہیں صحت و عمر عطا فرما۔ یا اللہ خدمت دین کی ہم سب کو خوب توفیق رفیق عطا فرما، شریعت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قصداً، سہواً، عمداً، سراً، اعلانیاً جس طرح سے بھی ہم نے خطائیں کی ہیں مولا، ان تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کبر و نخوت سے بچا۔ اے اللہ عاجزی انکساری کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، اس راہ پر چلا جس پہ تو نے اپنا انعام فرمایا، اس راہ سے بچا جس پہ تو نے اپنا غضب فرمایا۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی و غازی بنا دے، ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری پیشانیاں روشن فرما، ہمارے قلوب منور فرما۔ اے اللہ اپنی ضیاؤں سے ہمارے سینے معمور فرما۔ اے اللہ صاحب شریعت فرما، صاحب طریقت فرما، صاحب معرفت و حقیقت فرما، حق الیقین و عین الیقین عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، خصوصاً مولانا امام اختر کے صاحبزادی جو بستر علالت پہ ہیں مولا، انہیں شفائے کلی عطا فرما، اور ان کے علاج معالجے میں اس شہر کے، اس ملک کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی، حصہ لیا ہے۔ اے اللہ ان سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو صحت مند رکھنا مولا۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمانا۔ پروردگار عالم تو اپنا خصوصی کرم و فضل فرما، جن گھروں میں بھی مریض ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو لاولد ہیں انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرما، جو بار قرض میں مبتلا ہیں بار قرض سے سبکدوش فرما، کھیتیوں میں، کاروبار میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ملت اسلامیہ میں اتحاد اتفاق کی توفیق دے۔ اگر کسی کا کسی سے بھی کوئی گلہ ہے، شکوہ ہے، نفرت ہے، دعوت ہے، کینے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، اے اللہ دلوں سے نکال دے۔ ہم سب کے قلوب کو مصفہ مزکہ فرما۔ یا رب العالمین دلوں کے زنگ کو چھڑا دے۔ یا اللہ ہمارا سینہ ہو عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں اگر جوان بچیاں ہیں تو سعید رشتے مرحمت فرمانا مولا۔ یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں اس کا بہتر حل عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کے مہینے میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، ان قریب ہم تیری تربیت میں آنے والے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ پاکیزہ مہینہ آنے والا ہے۔ اے اللہ نفس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ کامل طور پر تیری تربیت میں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین ہماری آنے والی زندگی کو بہتر فرمانا۔
جب تک ہم جئیں تیرے رسول کا گن گاتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ حق پہ خاتمہ فرمانا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا رب العالمین، یا رب در خلق تکیہ گاہ ہم نہ کنی، محتاج در گداؤ پادشاہ ہم نہ کنی، ای موئے سیاہ سفید کر دیز کرم، با موئے سفید روسیہ ہم نہ کنی، الہی خیر گردانی بلارا، ضیاء فتحہ نگہداری تمہارا، بحق ہر دو گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ گردان بدخواہان مارا، تباہ گردان بدخواہان مارا، تباہ گردان بدخواہان مارا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم